مسجد اقصی کے بارے میں لوگوں کے کچھ غلط تصورات ہیں۔ یہ غلط تصورات معاشرے کے اندر اس لیے پھیلائے گئے تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر نہ مسجد اقصی کے بارے میں جو اس کی حفاظت کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ پتہ کیا کہنا شروع کر دیں، یار مسلمان مسجد اقصی کو چھوڑ دیں، وہ تو یہودیوں کی مسجد ہے، ان کا حق ہے، ان کا قبلہ ہے، ان کا ملک ہے، ان کی مقدس بارگاہ ہے، مقدس مقام ہے ان کے لیے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات پھیل چکی ہے۔ آپ کالم پڑھیں، اخبار پڑھیں، اس کے اندر یہی بات ہوتی ہے، یہودیوں کا حق۔ میرے اور آپ جیسے لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم تک وہ شبہات پہنچے نہیں، الحمدللہ، کہ ہم دین کی بات سنتے ہیں علماء کے پاس بیٹھ کے۔ پہلا تصور کیا پھیلایا گیا جس کے اوپر سارے تصورات کی اور شبہات کی بنیاد رکھی گئی کہ یہ بات ہم عوام کے اندر معروف کر دیں، مسلمانوں کے اندر، کہ مسجد اقصی جو یہودیوں کا حق ہے، پھر جب ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو کوئی بھی ہمارے خلاف نہیں کھڑا ہوگا۔ سب سے پہلا تصور شبہ غلط جو پھیلایا گیا عوام کے اندر وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائی۔ آپ میں سے سب کا یہ ہے نہیں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کون لوگ تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ اپنے آپ کو کیا کہلاتے ہیں؟ یہودی کہلاتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جب یہودیوں نے مل کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصی تعمیر کروائی تو یہ یہودیوں کے لیے مقدس جگہ ہے، یہودیوں کے لیے مقدس بارگاہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سن لیں کہ قرآن پاک نے فرمایا یہ جو یہودی لوگ ہیں نا، یہ تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام پہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ جب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے تو ان کے لیے مسجد اقصی مقدس بارگاہ کیسے ہوگی، مقدس جگہ کیسے ہوگی؟ سورہ بقرہ پڑھیں، فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ لوگ تو اتنا کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسلمان ہی نہیں تھے، یہودی لوگ توحید کے اوپر ہی نہیں تھے، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ہم جب ان کا یہ موقف حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے تو تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کے مسجد اقصی بنوائی، یا ان کا حق ہے مسجد اقصی کے اوپر؟ یہ مسئلہ یاد رکھیں، سب سے پہلے مسجد اقصی کس نے تعمیر کی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اب آپ کو کہ اس کے اوپر دلیل کیا؟ اب یہ سارے تصورات آپ نے اپنے صحیح کرنے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، سنن ابن ماجہ اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول مسجد وضع فی الارض، میں نے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ سب سے پہلی مسجد جو زمین پہ بنائی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام، بیت اللہ شریف، حرم کعبہ، کعبہ شریف سب سے پہلے بنایا گیا، مسجد حرام سب سے پہلے بنائی گئی۔ کہتے ہیں پھر میں نے سوال کیا، عرض کیا ثم ایو، مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا المسجد الاقصی، مسجد اقصی بنائی گئی۔ یہاں تک شبہ تھا، اگر یہاں تک حدیث پاک ہوتی تو میں اور آپ کہہ سکتے تھے کہ مسجد حرام کے بعد مسجد اقصی جو بنی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی ہوگی۔ لیکن اگلا جو سوال ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ سننے والے آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کم بینہما، مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں کے درمیان کتنے سال کا عرصہ ہے؟ یعنی کتنے سال بعد، کتنے عرصے بعد مسجد اقصی بنائی گئی؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 40 عاما، 40 سال بعد۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان ہزاروں سالوں کا فرق ہے۔ اب اگر 40 سال کی بات مانتے ہیں تو اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد اقصی تعمیر کروائی ہے تو پھر یہ 40 سال والا معاملہ کیسے حل ہوگا؟ یہ معاملہ اسی صورت میں حل ہوگا کہ آقا کریم علیہ السلام فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ مسجد حرام کے 40 سال بعد مسجد اقصی جو بنی ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام ہی کے بارے میں منقول ہے
کہ سب سے پہلے مسجد حرام کس نے بنائی؟ بولیے حضرت آدم علیہ السلام۔ ہمارے یہاں کیا کانسیپٹ ہے عرف عام میں، اکثر عوام کے یہاں، کہ مسجد حرام بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کروایا؟ بالکل ایسا نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کے مکہ کی سرزمین پہ آئے تو انہوں نے آتے ایک دعا کی تھی، ربنا اے میرے رب، انی اسکنت بذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں اپنی آل اولاد کو اس بستی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس بستی کے اندر کوئی زرعی چیزیں نہیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، عند بیتک المحرم، اس سرزمین پہ ایک ہی شے ہے، وہ تیرا گھر ہے، حرم شریف ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے حرم شریف کو بنایا تھا سب سے پہلے، تو آپ جب دعا مانگ رہے ہیں، جس گھر کے پاس اپنی فیملی کو چھوڑ رہے ہیں، اس وقت کون سا حرم شریف موجود تھا؟ جب آپ نے یہ دعا کی کہ حرم شریف کے پاس چھوڑ رہا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حرم شریف موجود تھا۔ اب سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا انہوں نے تعمیر کی، اللہ پاک نے فرمایا یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، انہوں نے جو تعمیر کی ہے نا، اس تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے تعمیر موجود تھی اس کی بنیادوں کو بلند کیا تھا، اس کی دیواروں کو بلند کیا ہے، یرفع بلند کیا ہے، تعمیر نہیں کیا۔ تعمیر تو پہلے موجود تھی، جو بنیادیں پہلے چھوٹی تھی ان کو ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا۔ جب اس سے یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ سب سے پہلے حرم شریف ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا، تو یہ مسئلہ بھی اسی صورت میں حل ہو جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ بھی سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں بنائی۔ سب سے پہلے یہ دونوں مسجدیں کس نے بنائی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ سیرت ابن ہشام اور دیگر کتب کے اندر صریحاً روایات موجود ہیں کہ مسجد حرام بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ بنوائی۔ جب مسجد اقصیٰ بنوا دی ہے تو اب یہ کہنا کہ یہ یہودیوں کا حق ہے، یہودیوں کے لیے مقدس جگہ ہے، یہودیوں کا مقدس خارقہ ہے، یہودیوں کے لیے اہم جگہ، ان کا اپنا شہر ہے، جس طرح ہمارے لیے مسجد حرام ہے، یہودیوں کے لیے مسجد اقصیٰ، تو لہٰذا یہودیوں کو دے دیں، تو یہ تصور کیا ہوا؟ غلط ہوا۔ ایک اور تصور پھیلایا جاتا ہے ہمارے یہاں، اور اس کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے تعمیر نہیں کروائی۔ دیگر علماء نے بھی، زاد المعاد سیرت کی کتاب ہے اس کے اندر بھی، امام ابن کثیر نے قصص انبیاء کے اندر بھی۔ اب سوال یہ کہ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کی طرف مسجد اقصیٰ کیسے منسوب ہوگی؟ بڑی چال سے نام بدل دیے گئے، بڑی چال سے یہودیوں نے، اور ہم نے بھی اپنے میڈیا کے اوپر، اخباروں کے اوپر یہی باتیں چلائی۔ یہودیوں نے چال کیا چلی؟ انہوں نے کہا چلو مسجد اقصیٰ نہیں کہتے، انہوں نے یہ شبہ پھیلا دیا، غلط تصور۔ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا تھا، ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو کیا نام دے دیا؟ ہیکل سلیمانی، کہ وہ جو بلڈنگ تعمیر کروائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، وہ ہمارے لیے مقدس ہے۔ کیوں مقدس ہے؟ آپ کو معلوم ہے تابوت سکینہ کس کو ملا تھا؟ تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سابقہ انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بعد یہودیوں سے گم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بطور سزا تابوت سکینہ ان سے غائب کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تابوت سکینہ کس کو ملا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور مبارکہ میں جو بادشاہ بنے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کون تھے؟ طالوت۔ کیا نام تھا؟ طالوت۔ فلما فصل طالوت بالجنود، حضرت طالوت کو تابوت سکینہ ملا، اور طالوت کے لشکر میں کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کس کے بیٹے ہوئے؟ بولیے نا، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہوئے۔ تو تابوت سکینہ کن کے پاس تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہیکل سلیمانی آپ نے تعمیر کیا نا، تو ہیکل سلیمانی کی دیواروں کے نیچے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو محفوظ کر دیا۔ تو تابوت سکینہ ہمارا حق ہے، اور ہیکل سلیمانی کے اوپر بھی ہمارا حق ہے،
یہاں جو مسجد اقصی بنی ہوئی ہے یہ ہیکل سلیمانی ہے اصل میں. ہم کہتے ہیں نا ہیکل سلیمانی سے پہلے مسجد اقصی موجود تھی. ہیکل سلیمانی کے نام آپ نے دیا ہے یہودیوں، اور ہمارے عام لوگوں نے بھی ہیکل سلیمانی معروف کر دیا. ہیکل سلیمانی آپ نے تعمیر نہیں کروایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بلڈنگ تعمیر کروائی تھی، جو عمارت تعمیر کروائی تھی، وہ مسجد اقصی ہی کی عمارت تھی. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرم شریف کی دیواروں کو بلند کیا، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کو بلند کیا تھا. انہوں نے بڑی چال چلی، انہوں نے الفاظ بدل دیے. انہوں نے کیا کیا؟ ہیکل سلیمانی ٹیمپل بنایا گیا وہاں پہ. جب انہوں نے بنایا تو ہمارا حق ہے، ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے ہیں. ہم نے کہا آپ نام چینج کر کے ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، اور کئی لوگ گمراہ ہو گئے. آج بھی ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہیکل سلیمانی یہ یہودیوں کی خاص بلڈنگ تھی. آپ اپنا کنسپٹ کلیئر کریں. ہیکل سلیمانی نام کی کوئی بلڈنگ نہیں بنائی گئی. سلیمان علیہ السلام نے جو بلڈنگ بنائی تھی وہ مسجد اقصی کی تعمیر کی توسیع تھی، اور سب سے پہلے یہ توسیع حضرت سلیمان علیہ السلام نے شروع نہیں کی، حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی. مکمل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی. جب حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی تو آپ کے کافی عرصے بعد مسجد اقصی کی جگہ گم ہو گئی. گم ہونے سے مراد لوگ نہیں جانتے تھے یہاں پہ مسجد اقصی ہے. تو مسجد اقصی کی عمارت کی تعیین کس نے کی کہ یہاں پہ مسجد اقصی ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام نے، کہ یہاں پہ مسجد اقصی ہے. اب آپ کبھی نہ کہیں کہ ہیکل سلیمانی کوئی روئے زمین پہ کوئی شہر تھی. نہ، ہیکل سلیمانی نام کی کوئی بلڈنگ نہیں بنائی گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا بنایا؟ بولیے، مسجد اقصی بنائی. مسجد اقصی بنوانے کا مطلب ہی کیا ہے؟ آپ کی مسجد اقصی کی عمارت میں توسیع کروائی، دیواروں کو بلند کیا. سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی نہیں بنوائی. سب سے پہلے کس نے بنوائی؟ حضرت آدم علیہ السلام. آپ سے دو مسجدیں چلی آ رہی ہیں، مسجد حرام بھی اور مسجد اقصی بھی. جب یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہے تو میڈیا کے اوپر بیٹھ کے اخباروں میں کالم لکھ کر یہ کہنا کہ یہ یہودیوں کا حق ہے، یہ غلط ہے. یہ حق کس کا ہے یہ میں آخر میں بیان کروں گا قرآن پاک کی روشنی میں، کہ مسجد اقصی کے اوپر حق کس کا ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کو حق دیا ہے کہ وہ مسجد اقصی کے وارث بن سکتے ہیں. ایک اور شبہ پھیلایا گیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا قبلہ ہے. یہودیوں کا قبلہ تو ہم اسی ٹائم تسلیم کریں گے نا جب یہودیوں کے کسی نبی نے فرمایا ہو، جب کسی نبی نے، وہ ہمارے بھی نبی ہیں جن کی نبوت ثابت ہے، جن کو یہودی نبی مانتے ہیں، قرآن یا حدیث میں ان کی نبوت کا ذکر آیا ہے، ہم بھی ان کی نبوت کے اوپر عین ایمان رکھتے ہیں. اگر نہیں رکھیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے. اب اسی ٹائم ہم یہودیوں کا کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کے نبی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام نے، کسی نے فرمایا ہو کہ یہ ہمارا قبلہ ہے. اگر انہوں نے فرما دیا چلو پھر بھی کہہ سکتے ہیں یہودیوں کا قبلہ ہے. اگر مان بھی لیا جائے کہ انہوں نے فرمایا ہے تو اب ان کے بعد یہ کس کا حق ہوگا؟ مسلمانوں کا حق ہوگا یا پھر ان کا حق ہوگا جو آخری نبی کو نہیں مانتے؟ ان کا حق ہوگا نا جو سارے انبیاء کو مانتے ہیں بشمول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات یاد رکھیں. تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ تک کسی بھی نبی کا قبلہ مسجد اقصی نہیں رہا سوائے چند ایک مہینے کے آقا علیہ السلام کے دور مبارک. نہ حضرت آدم علیہ السلام کا قبلہ مسجد اقصی تھا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ مسجد اقصی تھا، نہ حضرت سلیمان، نہ حضرت موسیٰ، نہ حضرت داؤد، نہ حضرت یوشع، کسی بھی بنی اسرائیل میں سے کسی بھی نبی کا قبلہ کبھی مسجد اقصی نہیں رہا. اول سے لے کر آقا کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ تک اور آج تک اور قیامت تک سوائے 17 مہینوں کے مسجد اقصی قبلہ نہیں رہا. بلکہ کون سا قبلہ تھا؟ مسجد حرام.
ہمیشہ حرم شریف قبلہ رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ کے اندر کبھی بھی قبلہ مسجد اقصی نہیں رہا سوائے 17 مہینوں کے؟ یہ 17 مہینے کے جب آقا کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، ابتدائی دنوں میں 16 سے 17 مہینے آپ نے کس کو قبلہ بنایا نماز کے اندر؟ مسجد اقصی۔ یہ 16 سے 17 مہینوں کے علاوہ مسجد اقصی کبھی بھی روئے زمین پر قبلہ نہیں رہی۔ ہم اسی وجہ سے قبلہ اول کہتے ہیں، کیوں کہ مدینہ منورہ میں ابتدائی دور میں جو قبلہ تھا وہ کون سا تھا؟ مسجد اقصی۔ اس اعتبار سے قبلہ اول ہے۔ اس اعتبار سے قبلہ اول آپ نے نہیں سمجھنا کہ شروع سے لے کر آقا کریم علیہ السلام کے دور تک مسجد اقصی قبلہ رہا۔ یہ کانسیپٹ آپ کلیئر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نوجوان نسل پہ ایسا ٹائم آئے وہ کہ یہ کہنا شروع کر دے، اکثر نے تو کہنا شروع کر دیا، وہ یہ کہہ دے کہ مسجد اقصی پہ یہودیوں کا حق ہے، مسلمانوں کا حق نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے کہ کبھی مسجد اقصی قبلہ نہیں رہی؟ آپ نے چوتھا پارہ پڑھا، معروف آیت ہے سورہ آل عمران کی، فرمایا ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا وہ کون سا ہے؟ بمکہ کا مبارک ہے، وہ مکہ مکرمہ ہے، وہ مسجد حرام ہے۔ فرمایا ہدی للعالمین، اور یہی تمام عالموں کے لیے ہدایت کا سبب رہا ہے۔ مطلب کیا؟ تمام عالموں کے لیے جو بھی دنیا میں لوگ آئے نا، سب کا قبلہ کون سا رہا؟ مسجد حرام شریف میں۔ اور سب سے بڑی دلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس قبلہ کے حج کے لیے بلایا تھا؟ مکہ مکرمہ کے حج کے لیے بلایا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر میرے آقا کریم علیہ السلام جب حج فرما رہے ہیں، آپ نے پوچھا یہ کون سی وادی ہے؟ تو صحابہ کرام نے اس کا یا رسول اللہ یہ وادی ازرق ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس گھاٹی سے اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ وہ طواف کعبہ کر رہے ہیں، وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی حج کے لیے تشریف لائے ہیں، مطلب کیا ہے؟ فرمانا کیا چاہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ بھی کیا تھا؟ مسجد حرام۔ جب ان حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر یہودیوں کو حکم دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، فرمایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اپنے گھروں کا رخ یعنی مسجدوں کا رخ قبلہ کی طرف کرو۔ جس طرح ہم نے محراب بنایا ہے، اس کا رخ کس کی طرف ہے؟ قبلہ کی طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک کے اندر۔ فرمایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کا رخ، مسجدوں کا رخ کس کی طرف کرو؟ قبلہ کی طرف کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھو۔ اور یہ آیت میں تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس قبلے سے کیا مراد ہے؟ مسجد حرام مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ واضح فرما رہا ہے کہ سب سے پہلا قبلہ بھی اور ابد الآباد تک قبلہ بھی کون سا ہے؟ مسجد حرام، تو پھر ہم کس بنیاد پہ کہتے ہیں یہودیوں کا قبلہ ہے؟ اگر یہودیوں نے اپنی طرف سے بنایا یہ قبلہ تو پھر تو ہمارے اوپر کوئی فرض نہیں ہے کہ ہم یہودیوں کا احترام کریں۔ ہاں اگر کسی نبی نے بنایا ان کا قبلہ پھر ہمارے اوپر فرض تھا کہ ہم احترام کرتے کہ ان کا قبلہ دے دیں۔ جب یہ بات ثابت ہوگی کہ کسی نبی نے یہ قبلہ قرار نہیں دیا، یہ یہودیوں نے حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام کے وصال مبارکہ کے بعد یہودیوں نے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا، اپنی مرضی سے قبلہ بنا لیا۔ اور مسجد اقصی کو قبلہ نہیں بنایا تھا، انہوں نے تابوت سکینہ کو قبلہ بنایا تھا۔ یہودیوں نے، انہوں نے پہلے سمجھا، جب تک یہ سمجھا کہ تابوت سکینہ مسجد اقصی میں ہے، اس ٹائم تک وہ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، اس کو قبلہ بنائی رکھا۔ اور جب انہی یہودیوں نے، ملعونوں نے جب یہ سمجھا کہ تابوت سکینہ دوسری طرف شفٹ ہو گیا تو انہوں نے اس طرف رک کر لیا تھا۔ یہ جو آج لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے اخباروں میں کہتے ہیں یہودیوں کا قبلہ، ان یہودیوں سے پوچھو تو صحیح جا کے، ان کی تاریخ تو پڑھو۔ انہوں نے تو کبھی مسجد اقصی کو اپنا قبلہ بنایا ہی نہیں، انہوں نے تابوت سکینہ کو اپنا قبلہ بنایا تھا۔
وہ تابوت سکینہ جب تک انہوں نے سمجھا مسجد اقصی میں ہے، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور جب انہوں نے سمجھا یہاں سے شفٹ کر دیا گیا، انہوں نے تابوت سکینہ جہاں ان کا خیال تھا، وہم و گمان، ان کے وہم و گمان میں تھا کہ اس طرف تابوت سکینہ تو وہاں رخ کر کے نماز پڑھتی، تو میڈیا میں بیٹھ کے یہ کیوں نہیں کہتے کہ ان کا ایک قبلہ نہیں کئی قبلے تھے؟ اس طرح یہودیوں نے اپنا قبلہ بنایا، کسی نبی نے نہیں فرمایا۔ عیسائیوں نے کیسے اس کو اپنا قبلہ بنا لیا؟ ایک بادشاہ گزرا، قسطنطین دی گریٹ، یہ بادشاہ جو تھا نا، یہ بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس بادشاہ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ مسجد اقصی ہمارا قبلہ ہے۔ اس کے کہنے پہ آپ کہیں گے یہ عیسائیوں کا حق ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی بھی دکھا دے کسی نبی نے فرمایا ہو کہ مسجد اقصی یہودیوں کا قبلہ ہے یا عیسائیوں کا قبلہ ہے، ہم مان لیں گے اگر وہ بات ثابت ہوگی ہمارے نزدیک۔ یہودی اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، عیسائی اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، اور ان کے چیلے پڑھ کے سارے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہودیوں کا حق ہے اس قبلے کے اوپر۔ حق کس کا ہے؟ فرمایا حق اسی کا ہے جو ابراہیم کو مانتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو کون مانتا ہے؟ فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، میرے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ سچے مسلمان تھے۔ تو مسجد اقصی پہ کس کا حق ہوا؟ مسلمانوں کا۔ کیوں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے۔ آگے فرمایا بعض الفاظ میں قرآن پاک نے فرمایا للذین اتبعوہ والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، اور ابراہیم علیہ السلام کی وراثت کے زیادہ حقدار وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی بھی پیروی کی اور محمد مصطفیٰ کی بھی پیروی کی۔ اب سارے بولے مسجد اقصی کے اوپر کس کا حق ہے؟ مسلمانوں کا، کسی اور کا حق نہیں۔ ہمیں تو آج تک اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلا مسجد، تاکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے دور مبارک میں، فرمایا من احل بحجۃ او عمرۃ من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه او وجبت له الجنہ۔ فرمایا جس شخص نے بھی مسجد اقصی سے حج کا احرام باندھا یا عمرے کا احرام باندھا، میں مصطفیٰ اس کے لیے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا میرے آقا کریم علیہ السلام ایسی مسجد کے بارے میں فرمائیں گے جس کے اوپر ان کا حق ہی نہیں تھا؟ اور سب سے بڑا سفر میرے آقا کریم علیہ السلام کا لامکان تک کا سفر کس مسجد سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے، اور کہاں پہ لے جایا گیا؟ مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے کہاں تک لے جایا گیا؟ لامکان تک، سدرۃ المنتہی اور آگے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کی ابتدا میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام جمیعا نے مسجد اقصی کے صحن میں نماز ادا فرمائی، کس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب مسجد اقصی کے اوپر اسی کا حق ہوگا جو محمد مصطفیٰ کو مانتا ہوگا۔ پھر اور شبے پھیلائے گئے، یہ ہمارے کالم چھپے پاکستان کے اندر، یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر کسی قسم کا خلجان پیدا نہ ہو کہ یار ہاں یہ بات ہو سکتی ہے، یہ بات ہو سکتی ہے۔ ایک اور شبہ پھیلا دیا گیا، عبد الملک ابن مروان بنو امیہ کا ایک حاکم تھا، عبد الملک ابن مروان، اس نے گنبد بنوایا، مسجد اقصی کی توسیع کروائی، الگ سے ایک بلڈنگ بنوائی اس نے۔ جب الگ سے بلڈنگ بنوائی نا تو اس کے اوپر اس نے ایک قبہ بنا دیا، گنبد سب سنہری رنگ کا، آپ تصویروں میں دیکھتے ہوں گے سنہری رنگ کا گنبد۔ یہ سنہری رنگ کا گنبد کس نے بنوایا تھا؟ عبد الملک ابن مروان نے۔ اس سنہری رنگ والی جو عمارت، جو بلڈنگ ہے نا، اس کے اوپر یہودیوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لے جاؤ۔ اور میڈیا کے اوپر اسی تصویر کو کیا کر کے دکھایا جاتا ہے؟ یہ مسجد اقصی ہے۔ اس بلڈنگ کے اوپر تو اختلاف ہی نہیں ہے ان کا۔ ان کا اختلاف اس بلڈنگ کے بارے میں ہے، اس کے ساتھ ہی متصل یہ جو بلڈنگ بنائی گئی نا سنہری گنبد والی عبد الملک ابن مروان نے، یہ مسجد اقصی کے سین میں ہی بنائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ جو پیلے گنبد والی، پرانے گنبد والی جو بلڈنگ ہے نا، یہ اصل میں مسجد اقصی ہے، اور اسی کے اوپر یہودیوں کا اختلاف ہے ہمارے ساتھ۔ کیوں اختلاف؟ وہ کہتے ہیں یہ جو بلڈنگ ہے نا، یہ ہیکل سلیمانی ہے۔ جو لوگ شروع میں نہیں آئے اب ان کا نصیب، تو میں ساری وضاحت کر چکا ہوں کہ ہیکل سلیمانی نام کی کوئی بلڈنگ نہیں تھی۔
انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی بلڈنگ تعمیر کروائی، جو کروائی تھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد اقصی۔ وہ کہتے ہیں یہ جو بلڈنگ ہوئی نا، پرانی جو بلڈنگ ہے، اس کے نیچے تابوت سکینہ پڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اس بلڈنگ کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں تو اس بلڈنگ کی دیواروں کو گرا کے نیچے سے تابوت سکینہ نکال لیتے ہیں، تو جب تابوت سکینہ نکلائیں گے نا، تو جس طرح قرآن پاک نے اور ہماری آسمانی کتابوں میں آیا ہے کہ جس کے پاس تابوت سکینہ ہوگا اللہ انہی کو قوت اور طاقت عطا فرمائے گا۔ اگر یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم پوری دنیا کے حکمران بن جائیں گے۔ اس بلڈنگ کے اوپر اختلاف ہے، اور ٹی وی کے اوپر اور اخباروں میں اور تصویروں میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ سنہری گنبد والی۔ اور سنہری گنبد والی یہ اصل میں مسجد اقصی نہیں ہے، پیلے گنبد والی جو پرانے گنبد والی ہے وہ اصل میں مسجد اقصی ہے۔ سنہری گنبد والی تو عبد الملک ابن مروان، ان کے بارے میں بھی غلط افواہ پھیلائی گئی، کوئی صاحب ایمان ایسا نہیں کر سکتا۔ ان کے دور میں مکہ کے اندر جس نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تھا، جنہوں نے، وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر تھے، حضور کے صحابی رسول، جلیل القدر صحابی۔ بعض لوگوں نے ہماری کتابوں کے اندر آ گیا، انہوں نے اپنی توجیحات لکھی، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا اس توجیح کو۔ انہوں نے یہ توجیحات لکھی کہ مسجد اقصی کے بارے میں لوگوں کے کچھ غلط تصورات، غلط، یہ غلط